کیا آپ نے کبھی ایسے پڑوسی کے ساتھ زندگی گزاری ہے جس کے بارے میں پورے محلے میں سرگوشیاں ہوتی ہیں؟ ایک ایسا پڑوسی جو دن میں عام سا لگے لیکن رات کے سناٹے میں کچھ ایسا کر جائے جس سے پورے علاقے کی فضا بدل جائے اور پورے علاقے کا سکون برباد ہو کر رہ جائے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو نہ صرف پر اسرار تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسی نحوست موجود تھی جو آہستہ آہستہ ہر چیز کو نگلتی جا رہی تھی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ بھی ہے۔ کالا جادو، عجیب و غریب مخلوق اور ایک ایسی حقیقت جو آپ کے ہوش اڑا دے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی شکایت بھی ہے کہ آپ میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ہی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی لائک ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کمنٹ۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے کیونکہ آج کی سٹوری میں بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ آج کی سٹوری لاہور سے ہمیں موصول ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور میرے شوہر اپنے 2 بچوں کے ساتھ لاہور مستی گیٹ کے علاقے میں اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ 120 گز کے 1 یونٹ گھر تھے جو ہماری چھوٹی سی فیملی کے لیے ہر لحاظ سے مناسب تھے۔ جس گلی میں ہمارا گھر تھا یہ گلی کافی لمبی اور دونوں طرف مکان، کچھ مکانوں میں تو مالک مکان رہتے تھے اور کچھ گھر کرائے پر لگے ہوئے تھے۔ ہمارے بالکل ساتھ والا گھر زیادہ تر کرائے پر ہی چڑھتا تھا۔ میں ذرا تنہائی پسند واقع ہوں، اس لیے ارد گرد کے لوگوں سے کم ہی بات چیت کرتی تھی، کسی سے بھی زیادہ مراسم نہیں رکھتی تھی۔ ہمارا بالکل ساتھ والا گھر کچھ عرصہ خالی رہنے کے بعد اس میں سامان آتا دیکھ کر معلوم ہوا کہ نئے کرایہ دار آ گئے ہیں۔ میرے دل سے نکلا کہ اللہ کرے نئے کرایہ دار اچھے ہوں، بھلے ہی آپ کے مراسم زیادہ نہ ہوں، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ آپ کے دکھ درد میں آپ کا خاندان بعد میں اور آپ کے پڑوسی پہلے موجود ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اچھے اور مخلص ہوں۔ اچھے پڑوسی ہونا بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ بہرحال جس دن ان کی شفٹنگ تھی میرے میاں گھر آئے، بولے کہ نئے کرایہ دار آ گئے ہیں، تم اگر کچھ کھانے میں تیار کر دو تو میں دے آؤں۔ میں مانتی ہوں کہ شفٹنگ میں آپ کو اپنے پڑوسیوں کی مدد کی بہت ضرورت ہوتی ہے، مگر اس دن میں اس قدر گھر کے کاموں کے بعد تھکی ہوئی تھی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ بازار سے کچھ لے کر دے دیں۔ میرے ہسبینڈ اندازاً 6 ڈبے بریانی کے بنوا کر ان کے گھر دینے گئے۔ کہنے لگے جب میں نے دروازے پر بیل دی تو ایک عورت نکلی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور کھانا دیا تو اس نے بڑا برا سا منہ بنایا اور کہا کہ بازار سے تو ہم بھی منگوا سکتے تھے۔ پھر مجھے بتانا پڑا کہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یوں خالی ہاتھ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کا پہلا دن تھا اس لیے سوچا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے اس وقت اسے رکھ لیجئے، لیکن اس عورت کے چہرے کے تاثرات نہ بدلے۔ میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ مجھے بہت شرمندگی ہوئی، اچھا ہوتا اگر تم کچھ بنا دیتی۔ مجھے اس عورت کے منہ بنانے پر بڑی حیرت ہوئی کہ آج کل ویسے بھی لوگ فارمیلٹیز کب نبھاتے ہیں، جو بھی تھا اسے منہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی اور میں بچوں میں اس قدر مصروف تھی اور کچھ اپنی طبیعت کی سستی کہ اب تک میں اس گھر میں جا کر ان لوگوں سے ملی ہی نہیں، مگر ان کے گھر سے اکثر مجھے لڑائی جھگڑوں کی آوازیں سنائی دیتی۔ دیواریں ملی ہوئی تھی، سب کی سب آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ وہ عورت اپنے شوہر پر صبح صبح چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیختی تھی اور آواز اس قدر تیز اور گرشتار ہوتی تھی کہ مجھے لگتا جیسے میرے گھر میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہو۔ ہر صبح کا یہ معمول تھا۔ جواب میں اس کے شوہر کے منہ سے صرف 2-3 جملے ہی سنائی دیتے۔ یہ لوگ 3 لوگوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا خاندان تھا، ایک جوان بیٹا اور خود یہ دونوں میاں بیوی۔
اس کے بیٹے کی آواز بھی اپنی ماں سے کچھ الگ نہیں تھی۔ وہ بھی چیخ چیخ کر زور زور سے بات کرتا، اور میں سوچتی کہ میں جتنا چاہتی تھی کہ کوئی اچھی فیملی میرے پڑوس میں آئے، اتنے ہی تنگ کرنے والے لوگ آ گئے۔ شام میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر میں پارک ضرور جاتی تھی۔ بچے پارک میں کھیلتے رہتے اور میں واک کر لیتی۔ ایک دن واک کے دوران ایک عورت کو بھی میں نے تیز قدموں سے واک کرتے دیکھا، کیونکہ ابھی تک میں نے اپنی نئی پڑوسن کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں انہیں پہچان نہ پائی۔ کچھ دیر بعد میری نظر پڑی تو وہ میرے ایک بچے کو باہوں میں پکڑ کر کچھ بات کر رہی تھی۔ میں فوراً اس جانب بڑھی کہ ایک اجنبی عورت میرے بچوں سے کیا بات کر رہی تھی۔ قریب گئی تو وہ بولی، اچھا آپ ماں ہیں ان بچوں کی؟ میں نے کہا جی۔ تب وہ بولی، بڑے پیارے بچے ہیں آپ کے، میں پاس ہی میں کچھ دن ہوئے شفٹ ہوئی ہوں، اس لیے ان لوگوں کو جانتی نہیں۔ تب میرا دماغ اس کے لہجے کو سن کر کھٹکا۔ میں نے پوچھا کون سا مکان نمبر ہے، اور میرا شک ٹھیک ثابت ہوا۔ تب میں نے اسے بتایا کہ میں آپ کے بالکل پاس والے گھر سے ہوں۔ کہنے لگی، اچھا پڑوسی ہوتے ہوئے دیکھیں آپ کی شکل میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ میرے سامنے وہ اتنے مہذب انداز سے بات کر رہی تھی کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کی تیز آواز سن کر میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ خیر میں نے آداب کے مطابق اسے گھر آنے کی دعوت دی۔ کہنے لگی ضرور۔ یوں میرا پہلا تعارف اس عورت سے ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ اکثر ہمارے گھر آتی اور باتوں باتوں میں یہ بات کرتی کہ رات پھر میں سو نہیں پائی، عمل کرنا ہوتا ہے مجھے، اور صبح سویرے ایک آفتاب کے ابو کوئی نہ کوئی مجھے تھک ہاری کو ایسی بات کہتے تھے کہ میرا تو میٹر گھوم جاتا ہے۔ آتی ہوں گی آپ کے گھر میں آوازیں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ اس بات پر میں نے سر ہلا دیا۔ اس کے علاوہ میں کیا کہتی؟ وہ بولی، صبح 10 بجے کے بعد تو میں سوتی ہوں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں 10 بجے کے بعد بھوک عالم کیوں ہوتا ہے۔ صبح 7 بجے سے جو لڑائی جھگڑا اور تیز آوازیں شروع ہوتی تھیں، وہ 10 بجے کے بعد کیوں خود بخود مدھم پڑ جاتی تھیں۔ کچھ عجیب روٹین لگی مجھے کہ ساری رات جاگنا اور دن بھر سونا۔ وہ پھر بولی، آفتاب کے ابو اگر میرا ساتھ دیں تو میرا کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ کبھی کبھی تو میں ان کی تھکن کا احساس بھی نہیں کرتی اور عمل پکڑا دیتی ہوں کہ یہ کرنا ہے، مگر تمہیں کیا معلوم، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ان عملیات کی شرائط اس قدر سخت ہیں کہ عام آدمی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں آفتاب کے ابو کو کہتی ہوں کہ اگر آج عمل صحیح سے نہیں کیا تو تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ وہ ہنستی ہنستی ایسی مزے سے مجھے یہ سب بتا رہی تھی۔ میرے ذہن میں عمل سے مراد یہ تھا کہ شاید یہ لوگ کسی مشکل کا شکار ہیں، اس لیے کچھ دعائیں پڑھتے ہوں۔ مجھے زیادہ پوچھ گچھ کرنا مناسب نہیں لگا۔ اچھا نہیں لگتا کہ کسی کی پرسنل باتوں کو میں پوچھتی۔ جتنا بتا دیا میں نے سن لیا۔ اس کے بعد محلے کی کسی نہ کسی شخص سے میرے میاں کو پتہ چلتا کہ ان کا بیٹا آفتاب دوسرے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے خوب لڑائی جھگڑے کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھمکیاں دیتا کہ دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، اور پھر یہ کہتا کہ تم سب کے لیے تو میری ماں کا ایک عمل کافی ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ کون سا عمل کافی ہے، یعنی کہ خاندان بڑا مشہور ہو گیا لڑائی جھگڑوں میں۔ جلد ہی ہمارے محلے میں تب ہی مجھے میرے میاں نے کہا کہ دور رہو اس عورت سے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد جب بھی یہ عورت میرے گھر آتی، میں اپنے آپ کو اس کے سامنے ایسا بزی رکھتی کہ یہ زیادہ دیر میرے گھر نہ بیٹھ سکے۔ ہمارے محلے میں اس وقت ایک دودھ والا سائیکل پر آتا تھا۔ اس کے پاس دودھ، دہی، انڈے، بریڈ، بسکٹس یہ سب کچھ ہوتا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ ٹھیک ہماری گلی میں دوپہر 1:30 بجے اپنی سائیکل کی گھنٹی بجاتے ہوئے آتا، اور جس کو جو بھی سامان لینا ہوتا وہ خریداری کر لیتا۔ میں بھی ناشتے کا سامان اور شام کی چائے کے لیے بسکٹ وغیرہ اسی سے لیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ یہ گلی میں گھنٹی بجاتے ہوئے داخل ہوا۔ میں نے گیٹ خریداری کے لیے کھولا۔ ابھی میں نے گیٹ کھولا ہی تھا کہ وہ ساتھ والی عورت باہر نکلی اور دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی سائیکل والے پر برسی کہ یہ کون سا وقت ہے سامان بیچنے کا،
سائیکل والا بھی بڑا جیدار تھا۔ اس نے کہا کہ اس علاقے کا وقت میرا یہی ہے اور بعد میں اور علاقوں میں جا کر بھی گلی گلی سامان بیچتا ہوں۔ وہ غصے سے بولی کہ آئندہ شام 4 بجے سے پہلے اس گلی میں نظر نہ آنا مجھے، تم لوگ سونے بھی نہیں دیتے۔ سائیکل والا اڑ گیا کہ کسی اور کو تو کوئی شکایت نہیں، تمہاری ایک شکایت پر میں اپنا کام خراب نہیں کر سکتا۔ وہ عورت سمجھ رہی تھی کہ شاید میں زور زور سے اور غصے سے بات کروں گی کہ سائیکل والا غریب بندہ آرام سے وقت تبدیل کر دے گا۔ اسے شاید توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے منہ پر اسے جواب دے گا۔ اپنے منہ پر جواب سن کر وہ آپے سے باہر ہو گئی، زور زور سے چیخی کہ دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، تمہیں گھر نہ بٹھایا تو میرا نام نہیں، تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم اٹھ بھی نہیں پاؤ گے۔ جانتے نہیں ہو کہ تمہارا پالا کس سے پڑھا ہے، یہ دودھ انڈے دہی سڑک پہ تمہارے بکھیر نہ دیں تو میرا نام بدل دینا۔ اور اس کی تیز آواز اور ان دھمکیوں سے میرا دل دہل کر رہ گیا کہ غریب بندے سے تم کیا بحث کر رہی ہو، یہ اس کے رزق روزی کا مسئلہ ہے، اور وہ عورت اسے دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہی تھی۔ میں تو شکر کرتی تھی کہ صبح کے وقت بچے سکول میں ہوتے تھے، ورنہ ان کے ذہن پر اس عورت کی یہ تیز آواز سن کر کیا اثر پڑتا۔ اس کی تیز اور لڑائی جھگڑے کی آواز سن کر آس پڑوس کے سبھی گھر والے نکل آئے، سبھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، مگر اس عورت کی یہ دھمکی آمیز الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے بن کر برس رہے تھے۔ بار بار وہ دھمکیاں میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ جانے وہ کس طرح کی عورت تھی کہ اسے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں تھا۔ ایسے محلے میں اپنے دروازے پر بغیر دوپٹے کے کھڑے مردوں سے لڑتی تھی، کیا لمان الحفیظ۔ ہم سب کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ سچ پوچھیں تو اس کی ایک گرجدار آواز اور نامناسب الفاظ جو اکثر گالیوں میں بھی تبدیل ہو جاتے تھے، یہ سن کر مجھے ڈپریشن سا ہونے لگتا، اور اس کی ٹھیک 3 دن بعد سائیکل والے کی ایک گھنٹی کی آواز سنائی نہ دی، اور نہ ہی وہ خود آیا۔ دل میں تھوڑا کھٹکا ہوا کہ جانے کیا بات ہے۔ دوسری طرف اس عورت کی دھمکیوں کی آوازیں بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، اور میرا دماغ کچھ عجیب ہی سوچ رہا تھا، اور میں کہتی کہ اللہ خیر کرے۔ پھر اطلاع ملی، یہ بات ہمیں قریبی دکاندار سے پتہ چلی کہ سائیکل والا اپنے کام پر آ رہا تھا اور ایک ایکسیڈنٹ سامنے والی آتی گاڑی سے ہو گیا۔ اس کا سارا سامان سڑک پر بکھر گیا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو فریکچر ہوا اور سر پھٹا۔ یہ سب سن کر ہم سب کی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد وہ عورت جہاں سے بھی گزرتی تھی کہتی، دیکھا مجھ سے الجھنے کا انجام، اب بجائے وہ گھنٹی دیکھتی ہوں کوئی اور میری نیند میں کیسے خلل ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ تو اندر تک کانپ گئے، یعنی جو اس نے کہا وہ کر کے دکھایا۔ اور پھر اس کا بیٹا جو اور لڑکوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا تھا، اب سینہ تان کر کہتا کہ ایسا کالا عمل ہے نا ہمارے پاس کہ تم سب گلی محلے والوں کو ہم راہ کر دیں گے۔ یعنی اب انہوں نے کھلم کھلا باقاعدہ اعلان کر دیا کہ وہ لوگ کالا جادو کرتے تھے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ رات کو کون سے عمل کرتی تھی۔ اس دودھ والے کا سن کر تو ہمارا دل کانپ اٹھا۔ ہم سب محلے والوں نے اس کی مدد کی، سب ہی اسے بہت عرصے سے جانتے تھے اور اس کی شرافت کی گواہی دیتے تھے، مگر اس عورت نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ میرے شوہر نے 2-4 محلے والوں سے مشورہ کر کے اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر جن کا یہ گھر تھا ان مکان مالک کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو یورپ میں ہیں، اور اس کے بھائی سے بات ہوئی۔ اسے جب سب حالات بتائے گئے تو وہ بولا، میں اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں، بھائی نے خود ہی گھر ان کرایہ داروں کو دیا ہے، میں اس سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر اسی کا فون آیا کہ بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں کرایہ داروں سے کوئی شکایت نہیں، وہ کرایہ وقت پر دے رہے ہیں۔ سب نے بہت کہا مکان کا کرایہ تو کوئی بھی دے دے گا، مگر اس کا کیا جو ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ بہرحال ان کے بھائی کے آنے تک معاملہ ٹل گیا۔ محلے والوں کو جب ان کی حقیقت کا پتہ چلا
تو اب سب ہی اس عورت اور اس کے بیٹے سے بات کرتے ہوئے خوف کھاتے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہر کوئی راستہ بدل لیتا۔ محلے کے لڑکوں نے اس کے بیٹے کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی بات ہو اور یہ ہم پر کچھ نہ کچھ کرا دے۔ میں جو پہلے بچوں کو پارک اور ٹیوشن چھوڑنے جاتی تھی، اب میں بھی گھر میں ہی بچوں کو پڑھاتی اور پارک جانا بالکل میں نے بند کر دیا، تاکہ اس عورت یا اس کے بیٹے یا اس کے شوہر کا سامنا نہ ہو۔ مگر اس کے بعد ہمارے اپنے گھر میں عجیب چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک تو مجھے ہر وقت اس عورت کا ڈر سوار رہتا کہ یہ کچھ کر نہ دے ہم پر۔ میں ہر وقت ڈری اور سہمی رہتی۔ میرے ذہن پر اس قدر یہ عورت سوار ہو گئی کہ مجھے خوابوں میں بھی ایک چڑیل کی صورت میں یہ نظر آتی اور میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی۔ اس عورت کی حقیقت پتہ چل جانے کے بعد مجھے اس کے چہرے پر عجیب سی نحوست کا احساس ہوتا۔ اس قدر منفی اثرات تھے اس عورت کے کہ یہ جہاں بھی ہوتی میں لا حول ولا قوت پڑھ کر اپنا منہ پھیر لیتی تھی۔ میں کیا شاید محلے کی ہر عورت اور ہر مرد ایسا ہی کرتا ہوگا۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم کچھ زیادہ ہی یہ بات اپنے ذہن پر سوار کر رہی ہو، ایسے تو تم بیمار پڑ جاؤ گی، احتیاط سے کام لو۔ ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسٹیٹ ایجنٹ سے بھی ہم نے بات کی ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ مگر میرا دل ان سب باتوں سے مطمئن نہیں تھا۔ ایک دن عصر کے بعد کا وقت تھا، میں باہر سے کپڑے اتارنے گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، مجھے اس دیوار پر جو اس گھر سے ملی ہوئی تھی، ایک آدمی بڑا سا اوور کوٹ پہنے، سر پر کاؤ بوائے اسٹائل کی ایک ہیٹ پہنے نظر آیا۔ اس کی پشت میری طرف اور اس کا منہ اس عورت کے گھر کی طرف تھا۔ میری تو جان نکل گئی۔ مجھے لگا کوئی گھر میں گھس آیا ہے۔ میں پیچھے کی جانب مڑی، دروازہ آہستہ سے بند کیا کہ شوہر کو بلاؤں۔ میرے شوہر کے کمرے سے دروازے تک آنے میں شاید 1 منٹ سے بھی کم کا عرصہ لگا ہوگا۔ جب دروازہ کھولا تو دیوار پر کوئی نہیں تھا۔ انہیں لگا کہ میں کچھ زیادہ ہی اس بارے میں سوچ رہی ہوں، اس لیے مجھے وہم ہو رہا ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ میں نے اپنے مکمل ہوش و حواس میں کسی کو وہاں بیٹھے دیکھا تھا، مگر میں کیا ثبوت دیتی۔ اس کے بعد 2-3 دفعہ اسی حلیے میں نے اس آدمی کو بیٹھے دیکھا، اور اب وہ لمحوں میں میری نظر ادھر سے ادھر ہوتے ہی غائب ہو جاتا۔ ان کے گھر میں اس حلیے کا کوئی آدمی نہیں تھا، تو پھر یہ کیا تھا؟ یہی منظر میری ملازمہ نے دیکھا۔ وہ خوف سے چیخنے لگی۔ جیسے ہی اس کی چیخ نکلی، میں فوراً باہر کی طرف بھاگی تو وہ چیخ پر چیخ مار رہی تھی۔ وہ سمجھی کہ شاید چور آ گیا ہے۔ اس کے چیخنے پر اس آدمی نے اپنا چہرہ میری ملازمہ کی طرف کیا۔ اس کے چہرے پر کوئی فیچرز نہیں تھے، نہ آنکھ نہ ہونٹ، صرف ناک کی جگہ 2 سوراخ، اور میرا تو دل ڈوب گیا کہ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق تھی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، مگر وہ کیا تھا؟ میرے میاں کو یہ واقعہ سن کر یقین آیا کہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس واقعے والے دن شام میں دروازے پر بیل ہوئی۔ میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ صحن میں ایک قدم رکھتے ہوئے بھی میں کانپ رہی تھی۔ میں دروازے بڑی مشکل سے کھولنے لگی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت اب مجھے ہٹاتے ہوئے گھر کے اندر گھس گئی۔ کہنے لگی، معذرت کرنے آئی ہوں۔ آپ کی ملازمہ کی چیخوں کی آواز میں نے سنی تو میں سمجھ گئی تھی کہ اس نے اس مخلوق کو دیکھ لیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں ایک عمل کر رہی تھی اور وہ ابھی میری گرفت میں نہیں آیا تھا۔ لاکھ کہا ہے اس کو کہ ابھی میں کسی کی نگاہوں میں نہ آؤں، اور پھر وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، مگر جب یہ میرا عمل مکمل ہو جائے گا نا، پھر تم دیکھنا میری طاقت دگنی ہو جائے گی۔ میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ کس قدر آسانی سے وہ یہ باتیں کر گزرتی تھی۔ اگر کچھ لوگ اس طرح کی باتوں میں انوالو بھی ہوتے تھے تو وہ باتوں کو چھپاتے تھے، مگر وہ ایک ہی سانس میں ایسے کہہ رہی تھی جیسے کوئی بڑا کام سر انجام دینے جا رہی ہو۔
مجھے احساس ہو گیا کہ وہ اس علم پر مکمل دسترس نہیں رکھتی مگر سیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، آفتاب یعنی اس کا بیٹا، بس وہ بھی سیکھ لے تو مجھے ایک سے دوسراہٹ ہو جائے گی۔ ان کے ابا تو بالکل ساتھ نہیں دیتے، دفتر ہی کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں، اور مجھے دیکھو گھر بار بھی سنبھال رہی ہوں اور اپنا کام بھی دیکھتی ہوں۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ کسی بزنس کی بات کر رہی ہو۔ پھر کہنے لگی، بڑا پیسہ ہے اس کام میں، اب تو میرے تیر نشانے پر بیٹھتے ہیں۔ دیکھنا اپنا گھر جو آفتاب کے ابو زندگی بھر کی کمائی سے نہ بنا پائے، میں سال تو سال میں کر ڈالوں گی، اور میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ مجھے عجیب وحشت سی ہو رہی تھی اس کے وجود سے، عجیب نحوست سی ٹپک رہی تھی اس کی شکل سے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں وہ چہرے پر آتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ دھکے دے کر نکال دوں اسے گھر سے، مگر میں بالکل خاموش رہی۔ میں نے اپنے منہ کو جیسے تیسے سی دیا، ایک لفظ بھی میں نے اپنے منہ سے نہیں نکالا کہ جانے کون سی بات یہ میری پکڑ لے اور میرے ہی پیچھے نہ پڑ جائے۔ یہ اپنی زندگی کا واحد کیس میں نے ایسا دیکھا جو سر عام اعلان کرتی تھی کہ وہ کالا جادو علمیات کرتی ہے۔ اس کے بعد بہت سے محلے والے لوگوں نے بتایا کہ اس کے گھر انڈوں کے کریٹ جاتے ہیں۔ اب 3 بندے پورے کریٹ ایک دن میں تو استعمال نہیں کر سکتے۔ نہ جانے وہ کیا کرتی تھی ان سب چیزوں کا۔ ایک بات تھی، اس مخلوق کی واضح طور پر دیکھنے کے بعد ہمارے گھر میں کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں رہی۔ پہلے پانی کی ٹینکی پھٹی، حالانکہ ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے سال بھی نہیں ہوا تھا۔ ہر چیز کی نئی فٹنگ تھی۔ پھر باتھ روم کے کنسیل پائپ لائن پھٹ گئی۔ اسی طرح سے کپڑے ایسے جلتے کہ میں حیران رہ جاتی کہ یا تو میں استری کرنا بھول گئی تھی یا پھر استری خراب ہو گئی تھی جو اس کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں کر پا رہی تھی۔ کوکر پھٹ گیا، الیکٹرانکس کی چیزیں ایک ایک کر کے جلنے لگیں۔ میرا تو دماغ عجیب سا ہو گیا۔ ہر دن میں صبح اٹھتی تو میرا دل خوف سے بے قرار ہو جاتا کہ جانے آج کون سے نقصان کی خبر سننے کو ملے گی، اور جب کوئی خبر ملتی تو آپ یقین کریں کہ میں صرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس شے کو دیکھتی۔ اب تو میرے تاثرات بھی ختم ہو گئے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ روؤں یا ہنسوں۔ ادھر اس عورت کی دھمکیاں عروج پر تھیں، ہر آتے جاتے کے ساتھ لڑائی جھگڑے دھمکیاں، یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اہل محلہ مکان مالک کے بھائی کو فون کر کر کے کہ گھر خالی کراؤ ورنہ ہم پولیس میں رپورٹ کروا دیں گے۔ یہ لوگ کہہ تو ڈالتے تھے مگر اندر سے خود بھی ڈرتے تھے کہ جانے بدلے میں وہ ان کے ساتھ کیا کرے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ہم سب کو محلے میں رہنے والے سب کے سب شریف لوگ تھے، اور ہم شریف لوگوں میں یہ ایک پتہ نہیں ایسا نقص کہاں سے آ گیا تھا۔ ایک ایسے گھرانے کی وجہ سے ہمارا پورا محلہ ہمارے اپنے لیے ہی غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو خراب کرتی ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے بچوں کی فکر تھی کہ اس کے قابو میں جو بھی جنات ہیں آج تو وہ صرف نظر آ رہے ہیں اور مادی نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں، کل کو کچھ بھی جانی نقصان ہو گیا تو اسکول کی چھٹیاں ہوئیں تو میں تو بچوں کو لے کر امی کے گھر چلی گئی، مگر وہاں جا کر بھی مجھے سکون نصیب نہیں ہوا۔ ہر وقت گھر اور شوہر کی فکر ستاتی تھی۔ پھر مجھے میرے شوہر نے بتایا کہ اس عورت کے شوہر کا پھڈا اپنی باس سے کسی بات پر ہوا ہے۔ باس نے اس سے استعفیٰ طلب کر لیا، مگر اس نے دفتر میں بڑا واویلا مچایا کہ میں استعفیٰ تو مار کر نہیں دوں گا، الٹا دیکھنا تم لوگ مجھ سے خود معافی مانگو گے، حالانکہ غلطی سراسر اسی کی تھی۔ کچھ دنوں تک اس کا شوہر محلے میں غصے کی حالت میں تیز تیز قدموں سے واک کرتا ہوا نظر آتا۔ کسی نے پریشانی کی وجہ پوچھی، تب اس نے اپنا یہ معاملہ بتایا اور کہا کہ تم لوگ دیکھتے جاؤ اس کے ساتھ میری بیوی کرتی کیا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں میں لوگوں نے اس کو دفتر واپس جاتے دیکھا۔ جانے کیا بات تھی
جو دفتر والے استعفے کا کہہ کر اسے واپس بلانے پر مجبور ہو گئے۔ میرے شوہر کہتے تھے کہ وہ یہ سب کرتب دکھا کر لوگوں کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ اپنے مسئلے اس سے جادو کے ذریعے حل کروائیں، لیکن شکر ہے کہ محلے کا کوئی بھی فرد اس کی چالوں میں نہیں آیا۔ یہ سب واقعات جب میرے گھر میں پتہ چلے تو سب نے میرے میاں کو بھی وہاں سے ہٹنے کا کہا کہ کرایہ دار ہیں، جب تک رہیں گے رہیں، اور جب چلے جائیں تو واپس اپنے گھر چلے جانا، ابھی خواہ مخواہ مفت کی مصیبت نہ مول لو۔ اور پھر ہم نے ان پڑوسیوں کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں اس گھر میں کچھ عجیب لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا، عجیب طرح کے حلیے، جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سپیرے، ان کا ایک مخصوص گیٹ اپ ہوتا ہے۔ اس مخصوص گیٹ اپ میں لوگ اس کے گھر جاتے تھے۔ اگر یہ گھر کسی کالونی میں ہوتا تو آپ یقین کریں مسئلہ نہیں تھا، یونین سے بات ہو سکتی تھی، اور ہماری گلی میں تو ڈائریکٹ کسی کو مکان کے مالک کے علاوہ انوالو نہیں کر سکتے تھے۔ جانے مکان مالک ان سے گھر خالی کیوں نہیں کرواتا، شاید اسے بھی اس عورت نے دھمکیاں نہ دی ہوں، یا پھر پتہ نہیں کیا بات تھی۔ آج تک وہی رہ رہی ہے، اور ہم نے اپنا گھر بیچ دیا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ صرف ایک پڑوسی کی وجہ سے ہمیں اپنے گھر سے در بدر ہونا پڑے گا۔ مگر سب یہی کہتے ہیں کہ شکر کرو کسی بڑے مسئلے اور وبال میں نہیں پھنسے، ورنہ کیا کرتے۔ یہ تو میں وہ سب کچھ آپ کو بتا رہی ہوں جو ہمارے سامنے ہوا، پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلی ہوگی وہ۔ قصہ مختصر، آج بھی محلے والے اس سے ڈرتے ہیں۔ مکان مالک گھر کو خالی ہی نہیں کراتا، اور پھر کچھ عرصے بعد سنا کہ اس عورت نے اسی گھر کو خرید لیا۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ جی تو پیارے ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر یا ای میل ایڈریس پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی بھیجی گئی سٹوریز میں سے جو سب سے بیسٹ ہوگی وہ سلیکٹ کر کے اپنے چینل پر ضرور نیریٹ کریں گے۔ ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں، تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔